آج برِ صغیر کی ایک عظیم مغنیہ کی برسی کے موقع پر کیا آپ سروں کی دو ملکہ کی ایسی ملاقات کے بارے میں جانتے ہیں جس نے سرحدوں کے فوجیوں کو بھی رلا دیا ہو؟ کیا ایک ایسی منفرد ملاقات کی کہانی کے بارے میں سنا ہے جو صرف دو دوستوں کی نہیں بلکہ دو قوموں کے جذبات کی نمائندہ بن گئی؟ کیا موسیقی واقعی سرحدوں کو مٹا سکتی ہے؟ کیا دو ملکوں کے درمیان سخت نفرت میں محبت اور دوستی اپنی جگہ بنا سکتی ہے؟ 365 پلس کے ساتھ میں ہوں فاطمہ تحریم اور آج ہم سروں بھری ملاقات کے بارے میں جانیں گے۔ آج لتا منگیشکر کو مداحوں سے بچھڑے 3 برس بیت گئے ہیں اور آج ہم آپ کو بلبلِ ہند کا لقب اور بھارت رتن پانے والی گائکا کی زندگی کا ایک ایسا ہی منفرد واقعہ سنانے جا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ذرا ماضی کے دریچے کھولنے ہوں گے۔ وہ ایک رات تھی جب لاہور کے کسی گوشے میں نور جہاں سروں میں کھوئی ہوئی تھی اور اسی لمحے امرتسر کے کمرے میں لتا منگیشکر اپنی مد بھری آواز میں کوئی نغمہ گنگنا رہی تھی۔ دوری کے باوجود دونوں کی دھنیں ایک دوسرے کی ہمراز لگتی تھیں، جیسے کسی پوشیدہ سرنگ کے ذریعے یہ سرحد پار جا رہی ہوں۔ وہ ایک دوسرے سے بہت دور تھیں لیکن ان کی موسیقی کے رنگ ایک جیسے تھے، ایک دوسرے کے بغیر نامکمل۔ 1951 میں لتا منگیشکر امرتسر میں ریکارڈنگ کے لیے موجود تھیں۔ ان کے دل میں برسوں پرانی خواہش جاگ اٹھی۔ انہیں اپنی پرانی سکھی اور سروں کی ساتھی دیدی نور جہاں کی یاد ستانے لگی۔ جی ہاں، لتا منگیشکر ملکہ ترنم نور جہاں کو دیدی کہہ کر مخاطب کرتی تھیں۔ انہوں نے لاہور کال ملائی اور یہ ٹرنک کال 2 گھنٹے طویل تھی، لیکن اس کال کے بعد بھی ان کی تشنگی نہ مٹ سکی اور یہ طے پایا کہ کل وہ سرحد پہ جو عام طور پر فاصلے کی علامت ہے، دو دوستوں کی دوریوں کو ختم کرے گی۔ کئی سفارتی انتظامات کے بعد ایک خاص ملاقات کا انتظام ہوا اور وہ لمحہ آن پہنچا جس کا خواب دونوں نے سالوں سے دیکھا تھا۔ جب دونوں کی نظریں ملیں وہ تیزی سے ایک دوسرے کی طرف لپکیں، جیسے برسوں کا انتظار ایک لمحے میں سمیٹ لینا چاہتی ہوں۔ گلے لگتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ آنسو صرف جدائی کے نہیں تھے بلکہ ایک ایسی محبت کے تھے جو نہ سرحدوں کو جانتی تھی نہ نفرتوں کو مانتی تھی۔ نور جہاں خالی ہاتھ نہیں آئی تھی، وہ اپنے ہاتھوں سے بنائی بریانی اور آم کی چٹنی لائی تھی۔ نور جہاں جانتی تھیں کہ لتا بائی کو یہ چٹنی بہت مرغوب تھی۔ دونوں سہیلیوں کے لیے نو مین لینڈز پہ میز سجائی گئی۔ وہ دونوں ساتھ کھانے لگیں اور وہ لمحہ صرف ان کا نہیں رہا۔ دونوں طرف کے سپاہی جو پہلے ایک دوسرے کو شک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، آہستہ آہستہ قریب آئے۔ پھر کسی نے پہلا نوالا لیا اور کسی نے دوسرا، اور پھر کہے گونجنے لگے۔ ایک ایسا ماحول جہاں چند لمحے پہلے تناؤ تھا، اب دوستی اور بھائی چارے کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ لتا بائی اکیلی نہیں تھی بلکہ ان کے ہمراہ ان کی 2 بہنیں اوشا اور مینا تھیں، اور نور جہاں کے ساتھ ان کے شوہر ہدایت کار سید شوکت حسین رضوی بھی تھے۔ سرحد کی خاک آلود ہواؤں میں اس دن صرف مٹی کی خوشبو نہیں بلکہ یادوں، جدائی کے درد اور ان دھنوں کی باز گشت بھی تھی جو کبھی ایک سرزمین پر لوگوں کے دلوں کو جوڑتی تھیں۔ اس دن نو مین لینڈز پہ 2 سہیلیاں ہی نہیں رو رہی تھیں بلکہ دونوں ممالک کی افواج رو رہی تھی، ہتھیار رو رہے تھے اور آسمان رو رہا تھا۔ اس اٹاری واگا بارڈر کی فضا سنگیت کی 2 لہروں کے ملاپ سے بننے والے مہا ساگر کی گواہ بن رہی تھی۔ یہ ملاقات صرف 2 فنکاروں کی نہیں تھی بلکہ ایک پیغام تھی کہ سرحدوں کے اس پار بھی دل دھڑکتے ہیں، محبتیں زندہ رہتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسانیت کے نغمے کبھی خاموش نہیں ہوتے۔ یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ سرحدیں ملکوں کو بیاں کر سکتی ہیں، محبتوں کو نہیں۔ خاردار تارے جتنی مرضی اونچی ہوں، دلوں کو الگ نہیں کر سکتی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی فن اور موسیقی نفرتوں کو کم کر سکتے ہیں؟ اگر سرحدیں ختم ہو جائیں تو دنیا کیسی ہوتی؟ اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔